وزیر اعظم کی ترکمانستان کے صدر سے ملاقات، دو طرفہ تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات بالخصوص تجارتی اور اقتصادی روابط مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایران اسرائیل جنگ کے دوران پاکستانی شہریوں کو ایران سے بحفاظت نکالنے میں تعاون پر ترکمانستان کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترکمانستان کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو اپنی رسائی بڑھانے کے لیے استعمال میں لا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ترکمانستان کے صدر کو آئندہ برس پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت کا بھی اعادہ کیا۔ اس موقع پر ترکمانستان کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے اور امن و اعتماد کے بین الاقوامی فورم میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ ترکمانستان کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے متعدد شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کا خواہاں ہے۔ SIFC مراعات تجویز نہیں کرے گی۔ IMF نے حکومت کو نئے اسپیشل اکنامک زون بنانے سے بھی روک دیا۔ پاکستان نے IMF سے اتفاق کیا ہے کہ ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی۔ ان شرائط میں کھاد اور کیڑے مار ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی میں 5% اضافہ کرنا، اعلیٰ قیمت والی میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی متعارف کروانا اور منتخب اشیاء کو معیاری شرح پر منتقل کر کے سیلز ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا شامل ہے۔ حکومت نے IMF کو یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ریگولیشن سے آزاد کر دے گی، بجلی کے شعبے میں ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جاری رکھے گی، سسٹم کے نقصانات کو کم کرے گی اور لاگت میں کٹوتی کرے گی۔ 40,000 بڑے خوردہ فروشوں کے لیے ملک گیر پوائنٹ آف سیل POS سسٹم کی تنصیب اگلے 2 سالوں میں مکمل ہو جائے گی، جبکہ چاروں صوبے ہم آہنگ سیلز ٹیکس طریقہ کار کی طرف بڑھیں گے۔ IMF کی پاکستان سے متعلق جاری رپورٹ کے مطابق توانائی کے شعبے میں تمام صوبوں نے بجلی اور گیس پر کوئی نئی سبسڈی نہ دینے سے اتفاق کیا، نئے RLNG کے لیے اضافی بیرونی معاہدے کرنے سے بھی روک دیا۔ اوگرا کو 40 روز کے اندر ٹیرف کے تعین کی ایڈوائز دی جائے گی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ IMF نے نئے اسپیشل اکنامک زونز بنانے یا دیگر زونز بنانے اور ان زونز کو کسی قسم کی مراعات دینے اور موجودہ مراعات کی تجدید سے بھی روک دیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے مابین ترقیاتی مذاکرات، دو طرفہ تجارت میں اہم پیش رفت۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور برطانیہ کے وزیر برائے ترقیاتی امور برونس چیپ مین کی اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 8 سال کے بعد ترقیاتی مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان میں برطانوی کمپنیوں کی تعداد 200 سے زائد ہونے کے باعث تجارتی حجم 5.5 بلین پاؤنڈ سے تجاوز کر گیا۔ مذاکرات میں تجارتی، سرمایہ کاری، ماحولیات اور سماجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برونس چیپ مین اور وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے پاک UK ایجوکیشن گیٹ وے کے اگلے مرحلے کا بھی افتتاح کیا۔ ایجوکیشن گیٹ وے کے تحت اسٹارٹ اپ فنڈ متعارف کروائے جائیں گے، جبکہ آن لائن لرننگ پروگرامز اور تعلیمی مواقع میں توسیع کی گئی۔ پاکستان اور برطانیہ نے صحت، تعلیم اور آبادی اور ماحولیاتی استحکام میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک برطانیہ تعاون کے لیے ماحولیات، قدرتی وسائل اور گرین ٹیکنالوجیز کے فریم ورک میں گرین کمپیکٹ پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اہم ترقیاتی پیش رفت سے پاکستان کی معیشت میں استحکام، سرمایہ کاری میں اضافہ اور عالمی اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ عالمی سطح پر پاکستان پر بڑھتے ہوئے اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ تحفظات دو ورنہ ناصر باغ پروجیکٹ روک دیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ ممبر جوڈیشل کمیشن اظہر صدیق ایڈوکیٹ اور میاں عرفان اکرم سمیت دیگر پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ اورنج لائن بن چکی ہے، روڈا بننے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے فیصلے موجود ہیں، ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، مگر گرین ڈیولپمنٹ بھی کوئی چیز ہے۔ ناصر باغ سمیت کئی تاریخی مقامات لاہور کی پہچان ہیں۔ DGLDA ناصر باغ پروجیکٹ بارے ماہر تعمیرات کو مطمئن کریں۔
ماہر تعمیرات رضا علی دادا نے عدالت کو بتایا کہ یہ پروجیکٹ ناصر باغ کی جگہ پر مناسب نہیں۔ اس پر عدالت نے DG/LDA کو ان سے پروجیکٹ بارے ملاقات کی ہدایت کی۔ عدالت کے استفسار پر بتایا گیا کہ لاہور میں چھوٹے بڑے 804 پارک ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے PHA کو تمام پارکوں میں تجاوزات ختم کرنے کا احکامات جاری کر دیے اور ریمارکس دیے کہ درخت اور ہریالی کو ختم کرنا کسی صورت درست نہیں۔ سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے تمام شوگر ملز میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نصب کرنے کا حکم بھی دیا۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے بتایا کہ محکمہ ماحولیات نے اپنے رولز میں ترمیم کی ہے جس کے تحت ناصر باغ سمیت کچھ پروجیکٹس پر NOC کی ضرورت نہیں۔ ملک کے کئی شہروں میں فضائی آلودگی، دھند کی شدت میں بھی اضافہ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 398 تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد میں AQI 542، گجرانوالہ 398، راولپنڈی 392 اور پشاور میں 325 ریکارڈ کیا گیا۔ KP کے سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کی شدت میں اضافہ ہوا۔ موٹر وے M1 پشاور سے رکشوئی تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے ہرن مینار تک ٹریفک کا داخلہ بند کیا گیا۔ موٹر وے 1M4 شیرشاہ انٹرچینج سے شام کوٹ انٹرچینج تک بھی بند کی گئی۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی۔ T20 ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی فروخت کے لیے جاری پوسٹر میں پاکستانی کپتان کی تصویر غائب۔ شائقین برہم۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو گئی۔ ICC کی جانب سے اگلے سال ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز ہو گیا، جس کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹر جاری کیا گیا۔ ICC کے پوسٹر میں بھارتی، سری لنکا، جنوبی افریقہ، انگلینڈ اور آسٹریلوی کپتان کی تصویریں شامل ہیں، لیکن ICC کی جانب سے پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر تعصب کا مظاہرہ کیا گیا۔ ٹکٹس کی فروخت والے پوسٹر سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کی تصویر غائب کر دی گئی۔ ICC کے اس رویے سے پاکستانی شائقین برہم ہو گئے۔ شائقین کی جانب سے ICC پر تنقید کی گئی اور اس عمل پر حیرانگی کا اظہار کیا گیا۔ واضح رہے کہ T20 ورلڈ کپ آئندہ برس فروری مارچ میں بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔